پولیٹیکل سٹوریز ہیں ہمارے پاس. اور آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا جی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اہم جماعت مسلم لیگ نواز، اور ان پہ کافی سارے تیر چلائے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیے جی. ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے ہم تو جیل تک پہنچے. ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا. جیالے ہمیں منع کرتے تھے، آپ کا بات سننا چاہیے تھا. جیالے ہمیں منع کرتے تھے، جیل میں گئے، ان کو نظریاتی بنا دیا، نظریاتی سمجھ بیٹھے. لیکن جو لوگ ان کو کہتے تھے کہ ان سے بچنا، یہ ڈیل کر لیں گے، تو اب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، یہی ایسا ہی ہے. ایک اور ساٹ ہے جی. ذرا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یعنی عمران حکومت کو گرانا ہی نہیں چاہتے. سنائیے جی. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ مل کے عمران خان کو گرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اب ایک اور بات انہوں نے کی جی، ایک اور بات کی، اور وہ براہ راست مریم صفدر صاحبہ کے لیے تھی. مریم صفدر صاحبہ تاریخیں دیتی رہیں. پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کا کر لیں کہ وہ تاریخیں دے رہی تھیں کہ حکومت چلی جائے گی، آر ہو جائے گا، پار ہو جائے گا. اور ذرا سنائیے جی ذرا پہلے آر پار، جس کا جواب پھر بلاول بھٹو نے آج کیسے دیا وہ بعد میں سناتے ہیں. پہلے مریم جی. آپ کو کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ 13 کے جلسے میں لاہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے. یہ حکومت اب جانے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. حکومت کب جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ 6 جولائی والا شاٹ ذرا سائڈ پہ رکھیں. اس سے پہلے تک وہ کہہ رہے تھے تاریخیں دی جا چکی تھیں اور ان کو بھیجا جا رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کو. لیکن آر یا پار کا جواب جو دیا بلاول بھٹو نے وہ آج کیسے دیا جی؟ وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. جناب چودھری صاحب. آج تو پھر بلاول بھٹو زرداری بڑے کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے اصل بات بتا دی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے کمانڈر بنا دیے گئے ہیں. وہ تو ان کا یعنی ان کی گفتگو سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا، لیکن یہ ایک فیکٹر ہے اور ایک فورس ہے اور ایک طاقت ہے اور ایک مقبولیت کا ایک معیار ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی اکثریت عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں. اور اس کا ہلکا سا مظاہرہ اس دن ہوا اور یہ اپنی موت آپ مر گئے ان کے پلان جب 13 دسمبر کو 13,000 بندہ بھی لاہور میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں نہ جمع ہو سکا تو یہ پھر تتر بتر ہو گئے. جب عوام یعنی کسی موومنٹ کا حصہ نہ بنے وہ خاموش تماشا، حالانکہ حکومت کی مہنگائی کی لہر پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی حکومت سے نالاں ہیں اور گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں. لیکن عمران خان کی قیادت اور ان کی وزارت عظمیٰ پر ابھی لوگوں کو اعتماد ہے اور وہ ان کی توقعات کا مرکز اور محور ہیں. اب یہ اس لیے اپنے زخم چاٹتے ہوئے ریٹریٹ کر رہے ہیں اور کبھی ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف ورسز مریم اینڈ نواز شریف یہ جو کیمپ ہیں یہ ہر روز آئے دن ان کی اس کے اوپر جنگ جاری ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا آج کی ڈیٹ میں ان کا اسی پر جھگڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تفصیلات جو ہے خبر کی وہ بتا دیں. جی بالکل بتائیں جی. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو
بلاول زرداری اور دوسرے ہم پر حملے کر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے اور جو بیانیہ ہے اور جو گوم گو اور مصالحت کی پالیسی، نہ حکومت کو ہٹانے کو تیار، نہ پارٹی کو نواز شریف کے بیانیے پر چلانے کے لیے کچھ کام کرنے کو تیار، تو ان کی بے عملی اور بدعمالیوں کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ بلاول ہم پر حملے کر رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے تختہ مشق بنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دس گورنمنٹ از سروائیونگ آن اکاؤنٹ آف مسلم لیگ اینڈز بیڈ پالیسیز اور ملی بھگت، یعنی وہ کہتے ہیں اس کے سارے کا ذمہ دار شہباز شریف اور ان کے ساتھی ہیں جو پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک بیانیہ بلڈ کیا، اس پر کام کر رہے تھے اور ہم گردن سے دبوچنے لگے تھے حکومت وچ آلسو ٹوٹلی غلط بات ہے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر لاف زنی اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے اور ایسی باتیں کر دیتی ہیں جن کا سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر شاہد خاقان عباسی نے وہاں کہا کہ جناب یہ آپ جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں، اس طرح جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں، یہ جب اختلافات باہر جا رہے ہیں تو پہلے لوگوں میں بددلی اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے ہماری صفوں میں، تو یہ اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ تو مہربانی کر کے ان کو اندر رکھیں، اگرچہ میں مریم اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہوں اور شہباز شریف اور ان کی پالیسیوں کو میں بھی پارٹی کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں، اور دوسری طرف شہباز شریف کا یہ خیال ہے کہ مطلب اگر میری حکمت عملی پر نہ چلا جا سکا تو 2018 تو 2023 تو 2023 تو 28 یعنی ساڈا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔